نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا يزين عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بڑا موٹا آدمی لایا جائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فرمایا پڑھ لو، اللہ نے فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ آیت پاک ہم قیامت کے دن ان کا وزن نہ رکھیں گے۔ عظیم سے مراد دنیا میں درجے کا بڑا آدمی، سمین سے مراد جسم کا بڑا، یعنی ایک ایسا آدمی قیامت میں لایا جائے گا جو دنیاوی منصب اور عہدہ کے اعتبار سے بھی بڑا اور جسم کی ساخت کے اعتبار سے بھی موٹا تگڑا فربا، مگر وہ ہوگا کافر و منافق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے اعمال مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ دیں گے، اس لیے کہ وہ کافر و منافق ہے، اس کے اعمال میں ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو پھر اس کے اعمال جب تولے جائیں تو پھر اس میں کچھ وزن نہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں آیت کریمہ فلا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا وزن نہ رکھیں گے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وزن بمعنی میزان ہے، ہم قیامت کے دن کفار اور مشرکین کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے میزان نہیں ہے، کیونکہ وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا بدیوں سے ہوگا، اور کفار اور منافقین ہیں اس میں تو نیکیاں ہے ہی نہیں، جب نیکیاں ہی نہیں ہے تو پھر وزن کا سوال ہی نہیں آتا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان قائم نہ کریں گے، میزان مومنین کے لیے قائم ہے۔ مومن ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اب تولا جائے گا، موازنہ ہوگا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، اور رہی کفار منافقین کی بات تو وہاں نیکیوں کا تصور نہیں ہے، بدیاں ہی بدیاں ہیں، ایک ہی پلہ ہے، تو پھر اس کو وزن کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہم ان کا قیامت کے دن وزن بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ جانے دو۔ یا حضور فرماتے ہیں لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہ ہوگا، یعنی اگر کفار اور مشرکین نے صدقہ کیا ہوگا، کچھ خیرات کیے ہوں گے، تو پھر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے صدقات اور ان کی نیکیاں وہ بھی قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں لائے، اتنے ہلکے ہوں گے کہ پھر اس کا وزن کرنا نہ کرنا برابر، وزن تو صرف مومنین کا ہوگا۔ اور شارحین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا جب سب کے میزان پہ اعمال نامے تولے جا رہے ہیں اور ان کا
اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اور تولا بھی نہیں جا رہا، تو پھر یہ بھی ایک صدمہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے نام میں اعمال تولے جائیں۔ لا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہ کریں گے۔ میزان مومنین کے لیے قائم ہے، جس میں نیکیاں ہوں برائیاں بھی ہوں اور تولا جائے، اور کفار و منافقین میں نیکیوں کا تصور ہے ہی نہیں۔ جب نیکیاں ہے ہی نہیں تو پھر میزان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جاؤ، تمہارے پاس جو ہے وہ بدیاں ہے، بلکہ آیا کہ کفار کی نیکی بھی اس کے کفر کی وجہ سے فائدہ نہ دے۔ دنیا میں فائدہ دے وہ الگ بات ہے، مگر قیامت میں تو اعمال کا بدلہ صرف مومن کو ملنا ہے، اور کفار جو اعمال کرے، مشرکین جو اعمال کرے، ان کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے نہیں ہے۔ آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، اور میزان بھی ان کے لیے ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله عالم قال إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول علي كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها رواه أحمد والترمذي وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها واخرجت الارض اثقالها، اور وہ دن جب زمین اپنی خزانے اگل دے، اور وہ دن جب زمین اپنی خبریں دے۔ تو آقا فرماتے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو کہ زمین کا خبر دینا کیا ہے؟ اتدرون ما اخبارها، زمین کی خبر کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ آقا فرماتے ہیں سنو، فإن اخبارها، قیامت کے دن جو زمین خبر دے گی اس کی خبر یہ ہے، ان تشهد على كل عبد وأمة، وہ ہر بندہ مومن اور ہر بندی پر یہ گواہی دے گی، بما عمل علی ظہرها، کہ اس بندے اور بندی نے اس کی پیٹھ پر کیا کیا، زمین کی پیٹھ پر کیا کیا اس کی خبر دے گی۔ ان تقولا عمل علی عمل علی، اور وہ کہے گی کہ مولا اس نے ایسا کیا، کذا و کذا یوم، فلاں دن فلاں وقت ایسا کیا، کذا قال، فلاں دن فلاں وقت ایسا کہا۔ کہنے اور کرنے دونوں کی زمین گواہی دے، زمین کی پیٹھ پر۔ اب سمندر بھی زمین کی پیٹھ پر ہی ہے، پانی بھی زمین پر ہی ہے، تو اب چاہے زمین پہ خشکی پہ کرے یا تری میں کرے، جہاں بھی بندہ عمل کرے، زمین قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہے، اور کہے گا مولا ہاں اس بندے نے میری پیٹھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ قالا، آقا کہتے ہیں عمیل علیہ کذا و کذا، کہے گی مجھ پر ایسا ایسا کیا، فلاں دن فلاں وقت ایسا ایسا کہا، زمین خبریں اپنی اگل دے گی۔ تو اللہ نے زمین کو بھی سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، 2 فرشتے رکھے ہیں، وہ ساری گتی ودھی نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، حالات، وقت، تاریخ کے ساتھ ہمارا کام، ہمارے اعمال، پھر وہ چاہیں خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آپ کہیں بھی رہیں زمین سے تو باہر نہیں رہیں گے۔ فرشتے کے لیے آپ کے اندر کے دروازے کا لوک آڑا نہیں ہے، آپ لوک لگا دو اندر رہا تو کوئی نہ آئے تو فرشتہ بھی نہ آئے، اس کے لیے اس کے لیے یہ حجاب نہیں ہے، جہاں بھی رہے بندہ زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر کیا ہے جو بدی اور نیکی ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں،
قیامت کے دن اس کے منہ پہ مہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم بما تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے زبانوں پہ مہر لگائیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے بما یکسبون، جو کرتے تھے۔ تو اب اس وقت زمین بھی خبریں دے گی، زمین خبر دے رہی ہے، اس کے ہاتھ پیر خبر دے رہے ہیں، اور فرشتوں نے جو لکھا ہے سب کریکشن کیا جا رہا ہے کہ زمین کی خبریں اور فرشتوں کا لکھا میچ ہوا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا بتا میرے فرشتوں نے کچھ ایسا لکھا ہے جو تو نے نہ کیا ہو اور تجھ پہ زیادتی کر کے لکھ دیا ہو۔ انہوں نے کچھ لکھنے میں غلطی کی، لکھنے میں زیادتی کی ہے کہ تو نے نہ کیا ہو، پھر بھی ان فرشتوں نے تیرے نام اعمال میں وہ برائی درج کر دی ہو۔ بندہ مجبور ہے، کہے گا مولا جو کیا اتنا ہی لکھا ہے، اور اس پہ زمین بھی خبریں اس پہ گواہ ہے، زمین کا خبر دینا اس پہ مہر، فرشتوں کی لکھاوٹ۔ بندہ کیا کرے گا؟ بندہ کیا کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں خاذہ اخبارها، یہ زمین کی خبریں ہیں۔ لہذا بندہ کہیں بھی رہے، دوستوں سے الگ رہے، جدا رہے، گھر والوں سے الگ و جدا رہے، تنہائی میں رہے، مگر فرشتوں سے اور زمین سے دور نہیں ہے، تو یقین کر لے کہ میری ساری گتی ودھی نوٹ ہو رہی ہے۔ آدمی کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ایک آدمی حضرت امام حسن بصری کے پاس آتا ہے کہ حضرت گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، کچھ کہیے، نصیحت کیجیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر ایسا کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ نہیں کھاؤں گا 10 دن میں مر جاؤ گا۔ تو کہا چل ٹھیک ہے، اللہ کا رزق جب کھا رہا ہے اور نافرمانی بھی رب کی کر رہا ہے تو ایسا کر اللہ کی زمین کو چھوڑ کے گناہ کر۔ کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ زمین سے باہر جا ہی نہیں سکتا، زمین کے نیچے جاؤ تب بھی زمین میں ہو۔ تو کہا ایسی جگہ گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور یہ بھی پاسبل نہیں ہے، جہاں جاؤں اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم سب پہ نگہبان ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے علم، اس کی خبر، اور وہ اس قدر خبیر ہے کہ رات یعلم النملۃ السوداء فی جبلۃ السوداء، رات کی تاریکی میں، اندھیرے پہاڑ میں، کالے پہاڑ میں، اس کے بل میں، پہاڑوں پر کالی چلنے والی چونٹی جب چلتی ہے، اس کے قدم سے جو پہاڑ کے پتھر پر وہم اور گمانی لکیریں نقش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیوار چین سے زیادہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ایسا علیم و خبیر ہے۔ حضرت کہتے ہیں تو ایسا کر، جب تو اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا تو اپنے گناہوں کی پاداش میں جب تجھے موت آئے تو فرشتوں سے کہہ دینا میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے زندہ رہنا ہے۔ کہ یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو نہیں چاہتے ہوئے بھی لے جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو آدمی مرتا ہی نہیں۔ فرشتوں سے کہہ دیتا بھائی 2 سال بعد آنا، ابھی تھوڑا بچوں کا سب کام کاج، دکان بنانی ہے، شادی کرنی ہے، اور تھوڑا بہت کام باقی ہے۔ ملک الموت سے کہہ دیتا 2 سال بعد آنا روح قبض کرنے کے لیے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، دکان وغیرہ سب لگا دینی ہے، فری ہو جاؤں بچوں سے تب جا کے روح قبض کر کے آنا۔ بندہ مرنا تو چاہتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں مشرکین کا حال بیان کرتا ہے، لو یعمر 1000 سنہ، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تک جیتا رہے۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور 1000 سال جی بھی لے تو موت کو نہیں ٹال پائیں گے، 1000 سال کے بعد بھی موت تو ہے ہی۔
تو بندہ مرنا ہی نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس نے زندگی اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ اگر موت ہوتی ہی نہیں تو پھر آدمی اچھا کام ہی نہیں کرتا، کہ تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر موت اگر ہے مگر موت تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی اگر 500 سال بھی جیتا ہے تب بھی تکبر آ جاتا ہے، فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور مشیت ہے، اس نے زندگی پیدا کی ہے تو موت بھی پیدا کی ہے، خالق کی حیات بھی ہے، خالق کی موت بھی ہے۔ ورنہ بندہ مرنا نہیں چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے موت دے دے اسے کوئی زندہ کر نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کہتے ہیں تو کہہ دینا فرشتوں سے میں مرنا نہیں چاہتا۔ کہا حضور ایسے کیسے ہوگا، وہ تو روح قبض کر کے لے جائے گا۔ تو کہا جب ایسا ہو کہ تو قبر میں پہنچے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو قبر میں نحوست آئے گی، اور پہلے فرشتے جو سوال قبر کریں گے، قبر کے سوال کریں گے، فرشتے سوال کرنے آئیں تو کہہ دینا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں جواب دینا کہ حضور ادھر تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو کہا ایسا کر، جب میدان حشر قائم ہو اور میدان حشر میں جب تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں تو کہہ دینا اللہ کی بارگاہ میں مولا میں اپنا نامہ اعمال تلوانا نہیں چاہتا۔ حضور یہ بھی پاسبل نہیں ہے، نامہ اعمال تو تلنا ضروری ہے۔ تو کہا جب دنیا کے تیرے اس گناہ کی وجہ سے نامہ اعمال تول بھی دیے جائیں اور اس گناہ کے پاداش میں تجھے نارے جہنم میں جانے کا حکم بھی مل جائے اور فرشتے لے چلیں جہنم میں، تو بازو چھڑا کے کہہ دینا میں جہنم میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، مجھے جنت میں جانا۔ حضور یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جب تو اتنا کمزور ہے، جب تو اتنا کمزور ہے کہ نہ خدا کا رزق چھوڑے، نہ اس کی زمین چھوڑ سکتا ہے، نہ موت کو دفع کر سکتا ہے، نہ رب سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہے، نہ قبر کے سوالات سے بچ سکتا ہے، نہ حشر کے میزان سے بچ سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے بھی نہیں بچا سکتا، تو پھر عقل مندی یہی ہے کہ یہی گناہ چھوڑ دے تاکہ آنے والی ساری منزلیں آسان ہوں۔ عقل مندی یہی ہے کہ یہی گناہ چھوڑ دے، ورنہ اس کی پاداش میں بہت ساری منزلوں میں پریشانیاں۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ حضور سمجھ گیا آپ کی نصیحت۔ اب بزرگوں کے نصیحت کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، طوفان نو لانے سے چشم فائدہ، دو بوند کافی اگر اثر کرے، اگر اثر کرے تو پھر طوفان اور سیلاب نہیں ہے، دو بوند کافی ہے، اگر اثر نہ کرے تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بھی اثر۔ یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ سے وہ گیا، حضور سمجھ گیا میں، اور ہمیشہ کے لیے گناہ سے تائب ہو گیا۔ اب گناہ سے تائب ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور مولا کے قوانین احکام اسلام پر جب پابند ہو گیا، اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا بندہ مظہر بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ طاقت وہ قدرت دیتا ہے۔ موت کیا ہے، وہ جاتے جاتے ٹھوکر مارے تو عبد القادر جیلانی جیسا کئی مردہ زندہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء اور صفت اموات، مردے جلانے کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرامت کی شکل میں اپنے محبوبین بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ زمین کی خبریں ہیں، اس لیے اس دن بڑا خطرناک حال ہوگا۔ پیچھے حدیث گزر چکی، آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائے اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے، اور ترن ناسا سکارا، تم لوگ دیکھو کہ میدان حشر میں لوگ نشے میں ہیں،
نشے کی طرح، وما ہم بالسکار، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر خوف اور دہشت اس دن کی ایسی ہوگی کہ لوگ ایسے معلوم ہوں گے جسے نشہ میں چل رہے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے اذکر تلک اللیلۃ التی تکون صبیحۃ القیامہ، اے لوگو اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہونے والی ہوگی۔ رات کتنی خطرناک ہوگی جس کی صبح قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ اللہ اللہ، وہ کتنی خطرناک رات ہوگی، مگر ان کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے قانون پہ پابند رہے ان کے لیے وہ رات بھی محبوب اور رب سے ملاقات و وصال کی رات ہوگی۔ سنیے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يموت الا ندیما قالوا وما ندامت یا رسول اللہ قال ان كان محسنا ندیم ان لا يكون ازداد وان كان مسیئا ندیم ان لا يكون نزا، رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ندامت میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ مرنے والے کی ندامت و افسوس کیا ہے؟ آقا فرماتے اگر اچھا ہے، مرنے والا نیکوکار ہے، مرنے والا محسن ہے، مرنے والا پابند شرع اور متقی و پرہیزگار ہے، تو مرنے کے بعد اسے یہ ندامت اور یہ افسوس رہتا ہے ان لا یکون ازدادا، کہ زیادہ نیکی کیوں نہ کر پایا، زیادہ نیکی کیوں نہ کیا۔ نیکوکار ہے مگر موت کے بعد حسرت میں ہے، موت کے بعد ندامت ہے کہ کاش اور کچھ نیکی کر لیتا۔ وَإِنْ كَانَ مَسِيئًا، اور کہ مرنے والا گنہگار ہے تو وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے ان لا یکون نزا، کہ اس نے نیکی کیوں نہ کی۔ دونوں حیران ہیں، مرنے والا اچھا ہے تو اس لیے پریشان اور ندامت تو حسرت کر رہا ہے کہ زیادہ نیکی کر لیتا تو آج نہ جانے کتنا انعام ملتا، اور اگر گنہگار ہے تو اس لیے ندامت میں ہے کہ کاش نیکی کر لیتا۔ وقت چلا گیا، اب تو وقت آیا ہے، اب وقت ایسا ہے کہ اس میں چاہتے ہوئے بھی میں نیکی کر نہیں سکتا، چاہتے ہوئے بھی ایک دن دنیا کی طرف میں لوٹا نہیں سکتا۔ آقا کی حدیث کا مفہوم ہے اگر ان کو دوبارہ قبر سے نکال کے دنیا دی جائے، قبر کا حال انہوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر دنیا میں جائیں پھر یہ دنیا دار بن جائیں، پھر یہ دنیا دار بن جائیں، اور وقت اور حالات دنیا کے ان کے دماغ سے قبر کا نقشہ مٹا ڈالے۔ تمنا کرے گا بندہ، فرشتوں سے کہے گا ایک دن جانے دو، ایک دن عبادت کر کے رب کو راضی کر کے آؤ، وہ مہلت نہیں ہے۔ اور اب قبر میں یوم اعمال نہیں ہے، یوم حساب ہے، دار الاعمال دنیا ہے۔ اس لیے یہاں کی ایک چھوٹی نیکی حدیث پاک میں آیا ہے، راستہ چلتے چلتے اگر کانٹا بھی اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے، مگر قبر میں جا کر پھر نیکیاں ہے نہیں۔ اس لیے یہ دار الاعمال ہے، دار الجزا قبر ہے، اور دنیا دار الاعمال، یہاں پر کرنا ہے جو کر لے۔ کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا خیت پھر برسا می تو کس کام کا۔ پھر یہ کھیتی کرنے کا وقت ہے، ہل چلانے کا۔ آقا فرماتے الدنیا مزرع الاخرہ، رسول پاک کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں اعمال کی ہل چلاؤ، وہاں اعمال صالحات کی کھیتی کرو، یہاں پر تقوی و طہارت اور پاکیزگی اور اعمال حسنات کی ہل چلاؤ، قیامت میں وہ کھیتی لے لہائے گی، سبزہ دے گی۔ دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اسی طرح آگے باب الحساب والقصاص والمیزان، یہ باب ہے حساب و کتاب کا، قصاص کا اور بدلے کا، اور باب میزان کا۔ دو حدیثیں باقی ہے، اس کے بعد باب الحساب والقصاص والمیزان آئندہ کے درس میں انشاءاللہ عرض کریں۔